من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، سورہ انبیاء 17واں پارہ شروع ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا جب ایک عملی نمونہ پیش کیا اور بتوں کو توڑ دیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو کیا کر دو، جلا دو اسے، کیونکہ شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل تو اس وقت تھی نہیں، اور نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک شرک پر کوئی دلیل کسی کے پاس ہوگی. تو وہ تو مشرک تھے، اس لیے جب دلیل نہ ہو تو یہ لڑنے جھگڑنے اور فساد پھیلانے پہ اتر آتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرنے، انہیں پریشان کرنے، چیخیں چلانے پہ اتر آتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بتوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ تو ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے جو ہر وقت ان کی بارے میں ہی لگا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، محض بت ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قالوا حرقوه، کہنے لگے جلا دو ابراہیم علیہ السلام کو. لکڑیاں اکٹھی کی اور ابراہیم کو جلانے کے لیے سب سے زیادہ لکڑیاں دینے والے ان کے باپ ہیں. سب سے زیادہ لکڑیاں جس نے دی ان کے باپ ہیں. اور ایک مینار تیار کر دی گئی کہ اس مینار کے اوپر انہیں باندھ لیں گے رسی سے، اور جب آگ لگ جائے گا، آگ بڑک اٹھے گی تو رسی کھینچ کے نیچے گر جائیں گے، کیونکہ قریب تو جا نہیں سکتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پتہ تھا کہ آگ جلانے والی ہے. آگ تو بندے کو ہر چیز کو جلس کے رکھ دیتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، ہر چیز آگ میں رکھ دے. انہیں پتہ تھا کہ میں جل جاؤں گا، لیکن مجھے جلنا پسند ہے، اس آگ کے اندر جانا پسند ہے، لیکن رب کی توحید کو کبھی میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، رب کی وحدانیت نہیں چھوڑ سکتا. آگ میں آگ تیار کر دی گئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا. اور دو چیزیں ہیں یہ جو ایک اس کو ہم کہتے ہیں پشتو میں کربوڑے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چھپکلی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کی ایک قسم ہے. یہ پھونک مارتا تھا تیز آگ بڑکانے کے لیے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے قتل کرو، چاہے حرم میں ہو یا غیر حرم میں ہو. یہ سب کسی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈنڈا لے کے پھرتی تھی، جو دیواروں پر ہوتا ہے نا اس کے پیچھے بھی، یہ بھی انہی کے نسل سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتی تھی. اور ایک پرندہ ہے، اس کو ہم توریانہ کا کہتے ہیں پشتو میں، مجھے نہیں پتہ آپ اسے کیا کہتے ہیں. وہ تھوڑی تھوڑی چونچ میں پانی لا کے اس کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن اپنے ٹھیک ہے نا
کوشش ہوتی ہے. یہ اپنی کوشش کر رہے تھے، اس کے پھونک سے آگ بھڑک نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی گندی نیت ظاہر کی اور اس پرندے نے اپنی نیت ظاہر کر دی. اور آج اللہ نے اس کی اتنی طاقت دی ہے اس پرندے کو. یہ شریف سا پرندہ ہوتا ہے، ایسے کر کے بیٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سر ایک طرف کر کے. لیکن اگر کوئی بڑا جو ہے نا یہ کام بھی اس کے سامنے آ جائے اور اسے غصہ آ جائے تو وہ چیں نکال دیتے اس کے سامنے. یہ جب اوپر سے وار کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی آوازیں چیخیں نکل جاتی ہیں بڑے سے بڑے پرندے کی. اتنی اللہ نے اس کو طاقت دی، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح کہ ایک بڑا بدعتی محراب میں بیٹھا ہو اور ایک چھوٹا سا اشارتی آ جائے تو جیسے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بالکل اس کان کی چیخیں پرندے کے سامنے نکل جاتی ہیں. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے حوالے سے، اس کی وجہ سے. تو کہنے لگے قالوا حرقوه، جلا دو اسے، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنی آلہہ کی، اپنے الہوں کی مدد کرو. یہ کیسے الہ تھے کہ اپنے آپ مدد کرتے ہیں؟ کیسے الہ تھے؟ ہم تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہے بھائی، مدد کرو اپنے آلہوں کی، وہ الہ کیسا ہے جس کی خود مدد کرتے ہو؟ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے. تو ڈیر ثوابی میں ایک علاقہ ہے، وہاں انہوں نے چکی لگائی تھی آٹے کی. وہاں سے یہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں واپس آئے پنجپیر، تو پیچھے FIR کٹی ان پہ. کچھ لوگ آئے بڑے صوفی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے دربار سے جھنڈے اور یہ چیزیں اٹھوائی ہیں، خود اٹھائی ہیں یا کسی اپنے طلباء سے اٹھوائی ہیں. تو کافی چیزیں گنی اور FIR کٹی. تو کافی دفعہ پولیس والے ان کے چکی میں آئے تو منشی نے ان کو فون کیا کہ شیخ صاحب آپ آ جائیں، پولیس والے تنگ کرتے ہیں. تو یہ جب گئے تو پولیس، انہوں نے کہا کہاں پہ ہیں؟ ادھر ایک حجرہ تھا ڈیرا سا، وہاں پر یہ گئے. ادھر پولیس والے آئے، انہوں نے کہا آپ کدھر بھاگ گئے تھے؟ انہوں نے کہا جو بھاگ جاتا ہے وہ واپس آتا ہے. پولیس والوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ پہ FIR کٹی ہے کہ آپ نے ان کے جو ہے نا ان بندوں کو بھی بلایا، وہ منجاور جتنے بھی تھے، ان کے آپ نے جھنڈے اور یہ چیزیں اٹھوائی ہے ادھر دربار سے. تو شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ میرے سامنے کہہ دیں کہ انہوں نے ہمارے دربار سے جھنڈے اٹھائیں، تیل کے وہ کٹورے اٹھائیں اور وہ نمک کے وہ ڈبے اٹھائیں. یہ میرے سامنے کہہ دیں، اور پھر اٹھانے کے بعد یہ صحیح سلامت پنجپیر گاؤں چلے گئے، ادھر سے صحیح سلامت ادھر آ گئے، اور اب بھی ہمارے سامنے صحیح سلامت ہے. یہ جملے میرے سامنے یہ کہیں، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان سے کہا پولیس والوں نے بھائی آپ کہہ دیں، وہ کہہ نہیں رہے تھے. شیخ القرآن نے کہا یہ کہیں گے تو تب مسئلہ بنے گا، یہ میرے سامنے کہیں. بس یہی جملے ہیں کہ انہوں نے اٹھوائی، یہ ساری چیزیں اٹھائی، پھر ادھر چلے گئے، صحیح سلامت واپس آئے، اب بھی صحیح سلامت ہے. انہوں نے کہا کہہ دے، لیکن وہ نہیں کہہ رہے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا ان کو میں یہی تو سمجھاتا ہوں کہ یہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ایک جھنڈی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. میں نے ساری چیزیں اٹھا لی، لیکن نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا اور نہ مجھے کوئی نفع پہنچا ہے. نفع اخروی لحاظ سے پہنچا ہے، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہی تو میں انہیں سمجھاتا ہوں. اگر یہ الفاظ میرے سامنے کہہ دے تو انہوں نے میرا مسئلہ مان لیا ہے. یہ میرا مسئلہ مان جائے، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. پولیس والوں نے کافی دفعہ انہیں کہا آپ کہہ دیں، لیکن وہ کہہ تو نہیں رہے تھے. مشرق وہ پن وہ اٹھائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ چھوٹے اور وہ پٹے شروع ہو گئے. پولیس والے اور شیخ القرآن سے کہا جا مولانا صاحب آپ مزے کر اور اپنا کام کریں اپنے طریقے سے، ٹھیک ہے. وہ بھاگے وہاں سے. تو یہ ہوتا ہے عملی کام، ٹھیک ہے. انہوں نے تو سمجھا ہوتا ہے یہ الہ ہے جس کے جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ مشہور تھا. ایک دربار پہ ایک درخت تھا، تو وہاں پر لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ یہ درخت کی کوئی ایک ٹہنی بھی کوئی کاٹے گا تو بابا اس کے پاؤں ہاتھ چھل کر بنا دے گا، وہ چھل ہو جائے گا. شیخ القرآن نے اٹھائی نہ کھلاڑا،
اٹھا کے گئے. یہ ہوتا ہے عملی کام کرنا, عملی. کھلاڑا لے کے گئے اور وہ درخت کو جو ہی کاٹنے لگے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے, کافی لوگ, کہ آج شیخ القرآن کے پاؤں شل ہو جائیں گے, ہاتھ شل ہو جائیں گے. جو ہی پہلا وار کیا ہاتھ پاؤں شل ہو گئے. تو لوگوں نے دیکھا, کہتے ہیں ہاں دیکھا نا, منجاور سارے کہنے لگے ہم نے کہا نہیں تھا, یہ ہے بابے کی طاقت. لیکن قربان جاؤں زبان تو سلامت تھی. کہنے لگے لوگوں یہ شیطان ہے, جانا نہیں ہے. صورتیں شروع کی, آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے. 2-3 بار جب پڑھی نا تو بس شیطان بھاگ گیا, یہ صحیح سلامت ہوئی, اور پھر شروع ہو گئے. پھر تو اس کی طاقت اتنی نہیں ہوتی شیطان کی, بس صرف ایک آ جاتا ہے اور اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی, بھاگ جاتا ہے. اور پھر اس کو درخت کو کاٹنے لگے اور بالکل ختم کر دیا, اسے گرا دیا. یہ تو ایک ٹہنی کا کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے. شیطان ہوتا ہے, یہ گھس جاتا ہے, یہ بینسوں کے اندر بھی گھس جاتا ہے. شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ اتنا حرامی ہوتا ہے, یہ بینسوں کے اندر گھس جاتا ہے. اور وہ کہتے تھے میرے سامنے ہوا ہے, بینسیں ساری بیٹھ گئی تھی اور مشہور ہو گیا تھا کہ ان کا یہ کریں گے, یہ ٹوٹکا کریں گے پیر کے سامنے. یہ اس طرح میں گیا اور لا حول ولا قوت پڑھتا کہتا, اور ایک چھوٹا مارتا بھینس کھڑی ہو جاتی ہے, دوسری بھینس کو وہ اپنی جگہ کھڑی ہو جاتی, ٹھیک ہے, پورے دن سے لیٹی تھی. تو یہ الہ جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. قالوا حرقوہ, جلا دو ابراہیم کو, وانصروا آلہتکم, اور مدد کرو اپنے آلہہ کی, ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنے والے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما, ہم نے کہا اے آگ کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہو جا ٹھنڈی, وسلاما سلامتی والا, علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر. علماء لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا آگ کو, تو آگ ایسی چیز دنیا میں کسی وقت, یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں آگ پوری دنیا میں ختم ہو, کسی نہ کسی جگہ پہ لگی رہتی ہے آگ. لیکن جب اللہ نے کہا کونی بردن, پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی. جب اللہ نے یہ حکم دیا تو فرمایا ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, اور انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم سے برا کرنے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بنایا اخسرین, نقصان اٹھانے والے, ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ, اور ہم نے انہیں نجات دیا, وَلُوطًا, لوط علیہ السلام کو, إِلَى الْأَرْضِ, اس زمین کی طرف, الَّتِي بَارَكْنَا, جس میں ہم نے برکتیں ڈالی, فِيهَا لِلْعَالَمِينَ, اس میں جہان والوں کے لیے. ہم نے انہیں نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں ڈالی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ, اور ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام, یعنی بیٹا ہم نے عطا کر دیا. وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے یعقوب علیہ السلام دیا نافلہ, زیادہ, ٹھیک ہے. نفل عبادتی کو نفل اس لیے کہا جاتی ہے, یہ زیادتی عبادت, یہ زیادہ زائد عبادت ہوتی ہے. فرض نماز پھر نوافل, ٹھیک ہے. یہ پوتے تھے نا, فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسحاق علیہ السلام. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً, اور یعقوب علیہ السلام کو ہم نے دیا نافلہ, انعام کے طور پر. یہ پوتے جو ہوتے ہیں نا یہ انعام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ منافع ہوتا ہے. آپ 100 روپے کی کوئی چیز خرید لیں, صوبیدار صاحب, آپ 100 روپے کی کوئی چیز خرید کے لے آئیں, یا آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو 120 روپے کی بیچیں. وہ 100 روپے آپ کی اپنی ہیں, وہ 100 روپے آپ کے اپنے ہیں, لیکن وہ 20 منافع ہے. اس 100 روپے سے زیادہ محبت آپ کو اس 20 روپے کے ساتھ ہوئی. ایسا ہے, وہ منافع ہوتا ہے نا, منافع کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بیٹے کو گود میں نہیں لیتے اکثر لوگ, جب بیٹا ہوتا ہے یا شرم کے مارے یا کوئی, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. دوسروں کے بیٹے گود میں ہوتے اور ان کے لالی پاپ, لیکن یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگاتے, مجھے شرم آ رہی ہے. جب نہیں لگاتے تو پھر وہ دوسروں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں, تو نہیں لیتے. لیکن پوتا پہنچ جائے, اوہ اسے کندھے سے اتارتے ہی نہیں, ٹھیک ہے. یہ قرآن کی بات ہے ایسی ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ ایک محبت ہوتی ہے، یہ دادے کی دوسری پیدائش ہوتی ہے پوتا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میں نے اسحاق علیہ السلام دیا اور ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام دی ابراہیم کو، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کے سب کو نیکوکار بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں بنایا، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ائمہ پیشوا بنایا، امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ بیان کرتے ہیں ہمارے حکم سے، واوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، ہم نے وحی کی کہ نیک کام کرتے جائیں، واقام الصلاۃ، اور ہم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی ہم نے انہیں بدنی عبادتوں کا بھی حکم دیا ہے، ہم نے انہیں مالی عبادتوں کا بھی حکم دیا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور تھے وہ لنا، ہماری، عابدین، عبادت کرنے والے۔ اور یہاں کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی آپ کیا اگر چاہتے ہیں میری چودراہٹ برقرار رہے، ہاں لوگ تو چودراہٹ دوسری چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں نا، کہ میں اگر حق طرف مان لوں گا تو میری چودراہٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری چودراہٹ برقرار رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری سرداری برقرار رہے، اگر آپ چاہیں کہ میں گورسیا پہ نہیں پورے علاقے پہ میں پورے علاقے کے حکمران کی حیثیت پہ بن جاؤں، تو توحید کا ساتھ دیجیے، اللہ کے وحدانیت کا ساتھ دیجیے، اور پکے موحد بن جائے، پکے اشاعتی بن جائے، اللہ سرداری عطا کر دے گا۔ وہ سرد ویسے بھی اپنے دل میں بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہی تو قرآن کا حکم ہے کہ ہم نے انہیں ائمہ بنایا، یہدون بامرنا، اس لیے کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق بیان کرتے تھے، جو ہم کہتے وہ بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے کام نہیں کرتے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے دیا حکمًا وعلما، ان کو ہم نے علم دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے انہیں نجات دیا اس بستی سے، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، ان بستی والوں سے جو برے اعمال کرتے، ہم نے انہیں ان لوگوں سے نجات دی جو بالکل نافرمان تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ قوم تھے سوء فاسقین، یعنی فاسق تھے، گنہگار تھے، ان سے ہم نے نجات دیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور صرف نجات نہیں دی بلکہ انہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا، انہو من الصالحین، بے شک تھے وہ من الصالحین، نیک و صالح، ان نیک صالحین میں سے تھے، ہم نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا